اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 193 تک سبق الحمدللہ پڑھ لیا۔ آج ہم 194 سے 102 تک ترجمہ تفسیر جانیں گے۔ تو آپ سب میں ساتھ قرآن پاک کھولیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور علیہ السلام پہ نازل فرمایا الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے ڈر سنانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشخبری دینے والا روشن چراغ بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر کے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سورۃ دہر کی آیت ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن پاک نازل کیا، اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ جانا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ لاپرواہی نہ برتی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ تو پڑھا جائے، اصل پڑھا جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ترجمے کا پتہ ہو کہ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس آیت میں ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے اپلوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے، تو دل تو کرتا ہے آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں ایک ہی ویڈیو میں۔ یہ کہ اس کی آسان سی مثال ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کا باہر کے ملک سے جہاں سے بھی کسی اور لینگویج میں خط لکھا ہوا آ جائے، ایک کوئی لیٹر ایسا آ جائے کہ جس کا ترجمہ ہمیں نہ آتا ہو، تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس پڑھے لکھے کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میسیج کا ہمیں جواب آئے۔ اگر بچوں کے اسکول سے کوئی میسیج ایسا آ گیا جس ماں کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ان کی ٹیچریں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن اس سے ہدایت ہم کب حاصل کریں گے؟ جب اس قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ جانیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اس چیز کو بالکل لائٹ نہیں لینا کہ ہم عربی پڑھ لیں گے تو ہمیں وہ حق ادا ہو جائے گا ہمارا قرآن پڑھنے کا، تو وہ حق کسی صورت ادا نہیں ہوگا جب تک آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں جانیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے اور حرمتیں عدلے کے بدلے ہیں، قصاص عدلے بدلے ہیں۔ فمن اعتدی، جو تم میں سے زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا بس تم بھی زیادتی کرو ان پر، بمثل ما اعتدی علیکم جیسے انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے منع کیا گیا تھا کہ جنگ و جدال اور قتال حرمت والے مہینوں میں نہیں کرنا، تو یہ پھر 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ لے کر عمرہ کے لیے آئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ حرم میں بھی جا کر آپ سے جنگ و جدال یا قتال کریں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب منع کیا ہوا ہے، تو پھر آپ بھی تھوڑا سا ان کا جواب دینا، لیکن اتنا دینا جتنا انہوں نے کیا، اس سے حد سے بڑھ کر زیادتی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ جتنی پرہیزگاری کریں گے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین،
احسان کرنے والوں سے دوستی رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے ترک نفاق، بعض نے ترک جہاد کیا، بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے اس آیت سے۔ یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑو گے تب بھی ہلاکت ہے، یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تب بھی ہلاکت ہے، تو یقیناً دشمن قوی ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ آیت سے یہ معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ جان بوجھ کر گناہ کے کام کی طرف نہ جاؤ۔ جہاد میں جا رہے ہو تو پیچھے نہ ہٹو، اپنی جانوں کو عزیز جان کر، اس سے دشمن آپ کا طاقتور ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُّوا، پورا کرو، حج کو، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ، فَإِن، پس اگر اُخْسِرْتُم، تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ یہ بھی صلح حدیبیہ کے واقعہ موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ مڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، آپ کی قربانی اپنی قربانی گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو۔ اب دیکھیں رمضان شریف کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا جو بیمار ہے یہ سفر میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ بات آئی حج و عمرہ کی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مریض کو اس سے استثناء دے دیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ میرے اللہ تیری کریمیوں کو اللہ ہمیں جاننے کی توفیق دے دے، تو اس سے ہم اتنی محبت کریں جتنا تو ہم سے محبت کرتا ہے میرے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے ہو مریض، آؤ یا بھی اذن من رأسی، بھی اس کو ہو اذن کوئی تکلیف، من رأسی اس کے سر میں، ففدیۃ، پس اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے، من صیام، وہ روزے رکھے، یا صدقہ دے، آؤ یا صدقہ دے، او نسک، یا وہ پھر کیا کرے فدیہ دے دے، صدقہ دے، نسک قربانی کر لے۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے یعنی فائدہ حاصل کرے، فمن، پس جو کوئی تمتع فائدہ حاصل کرے عمرہ سے لے کر حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ ہدی کہتے ہیں قربانی کو، فَمَا اسْتَيْسَرَ جو میسر آ جائے، فلم، پس نہ، یجد، پائے، یہ کچھ بھی نہ پائے، قربانی کے لیے کچھ بھی نہ اس کے پاس، تو پھر کیا کرے، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ روزہ رکھے گا 3 دنوں کا، حج ہی کے دنوں میں وہ روزے رکھے گا 3 روزے، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب وہ گھر آ جائے گا۔ ٹوٹل تعداد 10 رمضان روزوں کی ہے، 10 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ تلک، یہ عشرۃ کاملہ، یہ گنتی کہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذالک، اس لیے، لمن لم، جو کہ نہ یکن ہو اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے جو مسجد حرام میں رہنے والا نہیں ہے، مسجد الحرام کے حدود سے باہر ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں، فمن، پس جو کوئی فرض ادا کرے، فیہن الحج، حج کو ادا کرے ان مہینوں میں، فلا رفث، پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ملاپ کرنے سے گریز کرے، ولا فسوق، اور گناہ کرنے سے گریز کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑا کرے، بچتا رہے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ اس نیکی سے باخبر ہے، وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی بلائی، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ اور اپنے ساتھ سفر کے لیے خرچ لے لیا کرو، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس، نہیں، علیکم، تم پر کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فإذا،
پھر جب افس تم لوٹو من عرفات ان عرفات سے فذکروا اللہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو عند مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو، یعنی مقام مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو من قبلہ اس سے پہلے لمن الضالین گمراہ، اس سے پہلے اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا تم گمراہ تھے تو اب آپ کو پتہ چل گیا۔ زیادہ تر کہتے ہیں قریش والے جو تھے وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان عرفات میں بھی جاؤ اور جہاں سے سب لوٹتے ہیں وہاں سے آپ بھی لوٹو، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ ثم افیضوا پھر تم لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ سارے لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ استغفار کرتے رہو، بخشش مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ گناہ کے بعد گناہ کے کام کرنے کے منع کرنے کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ کذکرکم جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، واشد ذکراً جیسے بھی سخت۔ یہاں پہ آباء و اجداد سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اہل قریش تھے وہ جب مناسک حج ادا کرتے تو اس کے بعد بیٹھ کے میدانوں میں بڑا میلہ لگا لیتے اور اپنے باپ داداؤں کی پہلی کہانیاں قصے بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ کیا کرو؟ جب تم مناسک کے حج پورے کر لوگے تو اے مومنین ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کا ذکرکم آباءکم تم اپنے باپ دادا کو وہاں پہ یاد کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اشد ذکرہ میرے ذکر کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ کثرت سے استغفار کریں۔ فمن الناس بس جو لوگ من یقولو یہ کہیں ربنا اے رب ہمارے ہمیں عطا کر، آتینا ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات فرمائی ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی، یعنی انہوں نے مجھ سے دنیا ہی طلب کر لی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو اللہم ربنا آتینا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کی بھی ساری اچھائیاں ہمارے مقدر میں لکھ دے اور روز محشر کے لیے بھی ہمیں اچھائیوں والی زندگی دے۔ ومنہم اور ان میں سے من یقول جو یہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہماری آتینا ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں حسنۃ دنیا کی بھلائیاں جتنی اچھائیاں ہیں، فی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنۃ ہمارا حصہ کر دے، وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی اعمال خیر کی توفیق دنیا پر بھی طلب کریں اور آخرت میں بھی طلب کریں۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کے الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، جب بھی عمرہ کرنے کوئی جاتے ہیں تو کوئی کیا پڑھ رہا ہے کوئی کیا پڑھ رہا ہے کوئی کیا، لیکن حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا عمل رہا ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل کسی آیت کی سمجھ نہ آئے کچھ بھی آپ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ کرے اللہ پاک کا قرآن سب کو ترجمہ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم قرآن پاک کو حق کا تلاوتی ہی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا وہ حق ادا کر کے ہم دنیا سے پردہ فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔